ماشاءاللہ یہ تھے دارالعلوم رشیدیہ نائے گاؤں ضلع پال گھر کے وہ ہونہار طلبہ جنہیں اس ادارے کے اساتذہ کرام نے اپنی جہد مسلسل سے کندن بنانے کا کام کیا۔ یہ یقیناً جب آئے تھے تو سنگریزوں کی مانی، لیکن انہیں تراش کر خراش کر بنا اور سمار کر کے کندن بنانے کا کام اساتذہ کرام نے کیا۔ انتظامیہ کا سایہ ان پر رہا اور خاص طور پر حضرت مولانا تصدق حسین صاحب مظاہری کی جہد پیہم آہ سحرگاہی اور اس ادارے کے تعلق سے ان کی ہمت، ان کا حوصلہ مسلسل کار فرما رہا، جس کی بنیاد پر میرے دوستو یہ طلبہ اتنی بے باکی کے ساتھ کسی نے آ کر کے تلاوت کی، کسی نے نعتیہ کلام پڑھا، نظم پیش کیا، تقریریں ہوئی، مکالمہ آپ کے سامنے آیا، اور پھر اخیر میں اس بچے نے سیرت کے عنوان پر بہت ہی دل پذیر تقریر پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہم سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا تصدق حسین صاحب مظاہری کے حکم کے بموجب 12:30 بجے تک بچوں کا یہ پروگرام چلنا تھا، اور الحمدللہ خوش اسلوبی کے ساتھ وقت پر بچوں کا پروگرام مکمل ہو گیا۔ اب ہمارے سامنے بزرگوں کا، اکابر کا پروگرام آنا ہے۔ آپ اتنا خوبصورت بینر دیکھ رہے ہیں، اور بینر میں جتنے نام ہیں اس کا کئی گنا علماء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ ممبئی عظمہ سے، ضلع تھانہ سے، ضلع پال گھر سے یہاں تشریف فرما ہے۔ بڑے بڑے مدارس کے ذمہ داران، اکابر علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں سب کا نام لوں تو میرے دوستو ایک لمبا وقت اسی میں درکار ہے، اس لیے میں پوری عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے تمام اکابر علماء کرام کا انتظامیہ کی طرف سے اس اجلاس میں شرکت کرنے پر تہہ دل سے استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں، اور وہ چند نام جسے آپ بینر کے اوپر دیکھ رہے ہیں، میں صرف انہی ناموں کو لینے پر اکتفا کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ عظیم الشان طلبہ سے گزارش ہے، جو اس ادارے کے طلبہ ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لے جائیں، اور مسجد میں یا مہمان خانے اور آفس میں جو تشریف فرما مہمانان معظم ہیں ان سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ باہر کرسیوں کے اوپر تشریف لائیں۔ حضرت مولانا تصدق حسین صاحب مظاہری اور اس ادارے کے جو معزز اساتذہ کرام ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ علماء کو آپ پورے ادب و احترام کے ساتھ لائیں اور انہیں نشستوں کے اوپر بٹھائیں۔ طلبہ مسجد میں رہیں گے اور یہ مہمانان کرام انشاءاللہ اسٹیج پر اور سامنے کی کرسیوں کے اوپر تشریف فرما ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ علاقہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایسا علاقہ ہے جہاں علم اور ادب کا پھول کھلانا اور پھر پھول ہی نہیں بلکہ گلزار بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ حضرت مولانا تصدق حسین صاحب نے
بڑی جانفشانی کے ساتھ اس ادارے کے اوپر یقیناً محنت کی ہوگی کہ آج ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ خوبصورت پاک گلزار اور اس میں کھلنے والے گنچو پھول کو میرے دوستوں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور بار بار سچے دل سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ پربہار رکھے اور اس کی رونق و رعنائی کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اکابر یہاں ہمارے بینر کے اندر مندرج ہیں کم از کم ان کا نام لے لیا جائے اور اختصار کے ساتھ کچھ باتیں کر لی جائیں اور پھر اس کے بعد جلسے کا باضابطہ آغاز ہو جائے۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ناظم لوگ سارا وقت کھا جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ان اکابر کا نام نہیں لیں گے تو بتائیے یہ بھی تو ناسپاسی ہو۔ اتنے بڑے بڑے اکابر علماء کرام ماشاءاللہ اور مدارس کے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں، اور یہ حضرت مولانا تصدق حسین صاحب کی محبتوں کا منہ بول کا ثبوت ہے کہ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ طلبہ سے زیادہ عوام سے زیادہ ماشاءاللہ علماء کرام یہاں پر جمع۔ عوام آئے گی کہاں یہاں؟ میرے دوستو یہ علاقہ ایسا نہیں ہے کہ عوام الناس اس اجلاس کے اندر بآسانی تشریف لا سکیں، لیکن علماء کے ساتھ حضرت مولانا تصدق حسین صاحب کا ایسا گہرا ربط ہے کہ انہوں نے تمام علماء کرام کے پاس جا کر انہیں ٹیلی فون کر کے ان کی منت و سماجت کر کے ان سے وقت لیا، اور آج الحمدللہ ان کی جد و جہد کا یہ نتیجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اکابر علماء کرام اور ذمہ داران مدارس یہاں تشریف فرما ہے۔ خاص طور پر آج جس ذات گرامی کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ شخصیت ہمارے سامنے کرسی کے اوپر براجمان ہے، خادم القرآن والمساجد حضرت الحاج قاری محمد صادق خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی و محتمم مدرسہ معراج العلوم سیتا کیمپ حضرت قاری صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب قاسمی مد ظلہ العالی جو جمعیت علماء مہاراشٹر کے خزانچی ہیں، حضرت مولانا بھی بہت دیر سے تشریف فرما ہے۔ ہمارے سامنے ایک بہت ابھرتی بڑی شخصیت حضرت مولانا محمد سرور صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ حضرت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا سرور حسین صاحب مظاہری کے علاوہ حضرت قاری محمد شاہد خان صاحب ہیں، حضرت مولانا ریاض الحق صاحب ہیں، اور دیگر اکابر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام اکابر کا اور تمام عوام کا اس اجلاس میں انتظامیہ کی طرف سے تہہ دل سے استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں، اور اب بلا تاخیر اس اجلاس کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے میں مکہ مسجد خیرانی روڈ کے امام محترم قاری محمد شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس اجلاس کا باضابطہ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ماشاءاللہ ووجدك ضالا فهدى سبحان اللہ سبحان اللہ ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے خوبصورت اور پرسوز لب و لہجے میں جیسے قرآن کو پڑھا جانا چاہیے اس طرح سے حضرت قاری محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور پورا مجمع کلام الہی کو سننے کے لیے ہماتن گوش بلکہ سراپا گوش تھا. یہی قرآن تھا. پتھر بھی سن کر موم ہوتے تھے. یہی قرآن تھا. پتھر بھی سن کر موم ہوتے تھے. اور وہی قرآن اب بھی مگر قصہ پرانا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کی جلالت شان کو سننے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بہادر شخصیت تاب نہیں لا سکی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور جاری کیا ہوئے. پھر وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے کے اوپر میرے دوستو مجبور ہو. یہ قرآن کی سحر آفرینی ہے. یہ اس کی جلوہ نمائی ہے. قرآن جب پڑھا جاتا ہے اور اگر اسے سمجھ کر کے سنا جاتا ہے تو ایک انقلاب پیدا ہونا بالکل یقینی ہو جاتا ہے. بس اللہ ہم سب کو قرآن کی عظمت کو اپنے دلوں میں پیوست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تلاوت اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے.